موسم بہاراں کی ہر ادا ستاتی ہے، موسم بہاراں کی ہر ادا ستاتی ہے، پھول زخم دیتے ہیں، پھول زخم دیتے ہیں، چاندنی رلاتی ہے، موسم بہاراں کی۔ سید مشیر الحسن علوی یعنی مشیر جھنجھانوی 25 دسمبر 1928 کو ضلع مظفر نگر کے جھنجھانا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جھنجھانا میں ہی مکمل ہوئی، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے اور بی ٹی کیا اور 1950 سے دلی میں سکونت اختیار کر لی، آخر عمر تک یہیں قیام رہا۔ کوئی راہزن ملتا، کوئی ہم سفر ہوتا، کوئی راہزن ملتا، کوئی ہم سفر ہوتا، راستے کی تنہائی، راستے کی تنہائی، راستے کی تنہائی، فاصلہ بڑھاتی ہے، موسم بہاراں کی۔ شعر گوئی کا شوق موروثی تھا۔ آپ کے والد محترم مرحوم ڈاکٹر سید ناظر حسین علوی اور چچا سید ضمیر حسن علوی بھی شاعر تھے۔ مشیر صاحب نے شاعری شروع کی تو امیر منائی کے جانشین حضرت دل شاہ جہاں پوری کے شاگرد ہوئے۔ متعدد اصناف میں توازمائی کی، لیکن غزل آپ کی بھی پسندیدہ صنف رہی۔ کہ ہم صحیح ساگر ہیں، کچرا لب نہیں، تشنگی بڑھ کر قناعت بنا۔ یہ تھا ضمیر حر حقیقت آشنا، ضمیر حر حقیقت آشنا، ایک چنگاری بغاوت بنا۔ مشیر صاحب نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور صداقت کے ساتھ اپنے مشاہدات کی ترجمانی کی۔ آپ کے کلام میں روایت کی پاسداری بھی ملتی ہے اور عصری تقاضوں کا لحاظ بھی۔ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی آسان اور عام فہم انداز میں ادا کرنا مشیر صاحب کا خاصہ ہے۔ سادگی اور تاثر آپ کی غزل کی پہچان ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ناقدین کو ان کے کلام میں میر کا سا سوز و کداز نظر آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہوم سیکرٹری ہوتے تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے گپتا صاحب، جن کا تعلق اردو ادب سے تھا۔ وہ ایک شاعر بھی تھے اور جو بھی مشاعرہ یا ادب سے متعلق کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا وہ اس میں بحیثیت ایک مہمان خصوصی یا بطور ایک شاعر شریک ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے مشیر جھنجھانوی صاحب کا نام ایک مشاعرے میں پکارا گیا تو ہوم سیکرٹری گورنمنٹ آف انڈیا مسٹر گپتا نے بے ساختہ کہا کہ میر تقی میر کے بعد
مجھے مشیر زنجانوی ہی غزل کے شاعر لگتے ہیں. تو اس دور کے شعراء حضرات اور استادزہ نے اس بات کو ان کی اس بات سے وہ مطمئن نظر نہیں آئے اور کہا کہ گپتا صاحب نے بہت بڑی بات کر دی. لیکن جب مشیر زنجانوی کا انتقال ہوا اور نقاد اور کریٹک نے جب مشیر زنجانوی کی شاعری کو دیکھا، اس کو اپنے الفاظوں میں بند کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ میر تقی میر کے بعد مشیر زنجانوی کی جو غزلوں کی شاعری تھی وہ گپتا صاحب کی باتوں سے میچ کرتی تھی، اور وہ جو گپتا صاحب نے کہا تھا اس بات کی وہ تائید کرتی تھی. آپ دیکھیں نا مشیر زنجانوی کا چھوٹی بہر میں ان کی ایک غزل، یا تو آپ میر تقی میر کیا دیکھیں گے کہ جب سے دل گیا ہے میر چیز رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں. چھوٹی بہر میں میر تقی میر کی اس اشعار کو بہت پسند کیا گیا. لیکن آپ مشیر زنجانوی کو ملاحظہ فرمائیں، اعتبار وفا ارے توبہ، اعتبار وفا ارے توبہ، دشمنی دوستی سی لگتی ہے. میری دیوانگی کوئی دیکھے، میری دیوانگی کوئی دیکھے، دھوپ بھی چاندنی سی لگتی ہے. آج کی زندگی ارے توبہ، آج کی زندگی ارے توبہ، میر کی شاعری سی لگتی ہے. تو یہ مشیر زنجانوی کا یہ چھوٹی بہر کی غزل دیکھی گئی، اس نے نقاد پہ لکھا تو نقاد نے بے ساختہ کہا کہ مشیر زنجانوی کے بعد مجھے یہ چھوٹی بہر میں یہ غزل یا تو میر تقی میر کیا ملی یا مشیر زنجانوی کیا ملی. کارواں سے منزل تک کچھ نظر نہیں آتا، کارواں سے منزل تک کچھ نظر نہیں آتا، کارواں سے منزل تک کچھ نظر نہیں آتا، جب کسی مسافر کی، جب کسی مسافر کی، جب کسی مسافر کی آس ٹوٹ جاتی ہے، جب کسی مسافر کی آس ٹوٹ جاتی ہے، موسم بہاراں کی. مشیر صاحب کا حلقہ بہت وسیع تھا. تنہائی اور گوشہ نشینی جیسے الفاظ سے ان کا کوئی سروکار نہ تھا. وہ ایک ایسی زندہ دل شخصیت کے مالک تھے جس کے چاروں جانب دوستوں اور احباب کا ہر وقت مجمع جمع رہتا. اور جیسے شام ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، مغرب کے بعد وہ چھت سے اترتے تھے تو ان کے دوست محبوب خان صاحب تھے، غلام احمد علمی صاحب تھے، سلامت اللہ صاحب تھے، بہت سارے لوگ تمام آتے، وہ نیچے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. مشیر زنجانوی کے اترنے سے پہلے وہ تمام دوست نیچے بیٹھے ہوتے تھے. پھر وہاں سارے وہ ان کے مچھلی کے شکاری دوست، یا پھر وہ اس میں وہ تاش کھیلتے تھے، وہ ڈمی کھیلا کرتے تھے، دوست بیٹھتے تھے. اسی طرح اسی دوران وہ مچھلی کے شکاری آتے تھے. پھر وہ طے ہوتا تھا یہ پانی وہاں کا چڑھ گیا، وہاں کا اتر گیا، پھر وہ شکار کھیلنے جاتے تھے. تو زندگی کے پورا 24 گھنٹوں کو یوز کیا انہوں نے، زندگی جی. یہ ان کی زندگی کا پہلو تھا. جن لوگوں کو مشیر صاحب کا قرب حاصل تھا وہ ان کی شخصیت کے اثر میں آئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. اچھا، میرا ان سے تعلق اور سبھی اساتذہ سے بہت گہرا تھا، چونکہ وہ مشیر صاحب بہت پرلطف شخصیت کے حامل تھے. جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں ایک انجمن گویا قائم ہو جاتی تھی. اور مشیر صاحب اپنی
لطیفوں سے اور اپنی شعر و شاعری سے ہم سب کو بہت محظوظ کرتے تھے۔ اگر ہم مشیر صاحب کی مہمان نوازی کی بات کریں تو ان کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہتا۔ شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جب ان کے گھر میں ان کے چاہنے والے ان کے آس پاس موجود نہ ہوتے ہوں۔ تو میرے والد صاحب کے بہت قدردان تھے۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہم لوگ شاہجہاں پور جاتے تھے اور انہی کے گھر پر اکثر و بیشتر ٹھہرا کرتے تھے۔ تو یہ شاعری کی چند یادیں ہیں۔ میں اکثر ان لوگوں کے لیے چائے لایا کرتی تھی جن کو میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی یا جن کے نام میں سنا کرتی تھی ٹی وی پہ کہ یہ لوگ وہ شاعر ہیں جن کے پاس لوگ آنا بھی، جن کے پاس سے گزرنا بھی لوگ اپنے آپ کے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ جاں نثار اختر کو میں نے اپنے گھر پر اپنے والد صاحب کے پاس بہت بچپن میں دیکھا۔ اسی کے ساتھ غلام ربانی طابہ ہو گئے اور ساغر اعظمی ہو گئے، ساغر نظامی ہو گئے، یہ سب رفعت سروش صاحب ہو گئے، یہ سب وہ لوگ تھے جو میرے والد صاحب حضرت مشیر جھنجھانوی کے قریب آ کے بیٹھا کرتے تھے، ان سے شاعری، اپنی شاعری سناتے تھے، ان کی شاعری مشیر صاحب کو ورثے میں ملی تھی۔ ان کے والد علامہ ناظر حسین علوی بھی اپنے وقت کے مشہور شاعروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ ایک صاحب کمال شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص اور کامیاب مدرس بھی تھے۔ تدریس ان کے لیے محض روزی روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت خلق اور انسانوں سے محبت کا راستہ بھی تھی۔ انہیں اپنے شاگردوں سے بے پناہ محبت تھی۔ مشیر جھنجھانوی صاحب سے میرا تعلق استاد اور طالب علم کا ہے۔ وہ فتح پوری مسلم سینئر سیکنڈری اسکول میں میرے استاد رہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں 9ویں جماعت میں تھا تو ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی وجیح اور بارعب شخصیت ہمارے اسکول میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں اردو کی کلاس میں کچھ اشعار پڑھائے۔ اس زمانے میں وہ ریٹائر ہو چکے تھے اسکول سے، لیکن یہ کہ کبھی کبھی وہ اسپیشل کلاس لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس دن انہوں نے جب ہمیں غزل پڑھائی، جب ہمیں قطعہ پڑھایا میر تقی میر کا، تو مجھے یاد ہے ان کا انداز، ان کی بارعب شخصیت، ان کا طرز گفتگو، اور مجھے وہ قطعہ بھی یاد ہے جو میر تقی میر کا انہوں نے مجھے پڑھایا تھا۔ ملیے اس شخص سے کہ جو آدم ہوئے، ناز اسے کمال پر بہت کم ہوئے، ہو گر میں سخن تو گرد آوے یک خلق، اور خاموش ہو تو ایک عالم ہوئے۔ مشیر جھنجھانوی صاحب کی شخصیت اسی بات کی غمازی کرتی تھی۔ وہ بالکل اس شعر کے مصداق ان کی شخصیت تھی، اور جو دلی والوں کا ایک خاص مزاج رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میر تقی میر بھی چونکہ دلی سے ہی تعلق رکھتے تھے، دہلوی دبستان کے شاعر تھے، مشیر صاحب کی شخصیت بھی اسی دبستان دلی کی غمازی کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ انتہائی بارعب شخصیت، انتہائی خاموش، اور جب وہ بولتے تھے تو جی چاہتا تھا کہ وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ چہرے پہ متانت، سنجیدگی، باوقار چہرہ، بڑا بڑا چہرہ، اور خوبصورت بے انتہا وجیح۔ فتح پوری مسلم اسکول کی یہ وہ دیواریں ہیں جہاں مشیر صاحب نے درس و تدریس کی خدمات انجام دی۔ انہی دیواروں کے درمیان انہوں نے نہ جانے کتنے نونہالوں کی آبیاری کی۔ اور مشیر صاحب نے اپنی زندگی کے بڑے قیمتی سال گزارے اور بڑی اعلیٰ پیمانے کی خدمت انجام دی، ادب کی بھی اور بچوں کی تعلیم کی بھی۔ اسکول اور شاعری کے علاوہ کبوتر بازی میں بھی ان کے کئی شاگرد تھے۔ اس فن میں انہیں اتنا کمال حاصل تھا کہ لوگ ان کے پاس کبوتروں کے جوڑے میل کرانے کے لیے آتے۔ علاوہ ازیں انہیں کبوتر پالنے کا شوق تھا۔ کبوتر پالتے میں ان کو یہ نہیں کہ وہ طرح طرح کے ان کے یہاں کبوتر تھے، بلکہ وہ کبوتروں کے اقسام کے ساتھ ان کی بیماریوں سے بھی بخوبی واقف تھے اور ان کا علاج بھی کرتے تھے۔ دلی میں بہت مشہور کبوتر باز گزرے ہیں، دو ایک استادوں سے میں بھی واقف ہوں۔ ایک استاد چٹوی قبر پر رہتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مشیر صاحب بعض ایسے ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ کبوتر کتنا ہی بیمار ہو، اس کی کہیں چوٹ لگی ہو، وہ 24 گھنٹے میں اپنے آپ پرواز کرنے لگتا ہے۔
جن لوگوں نے مشیر صاحب کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں وہ آج بھی مشیر صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ مشاعروں میں جانے کا آغاز جو ہوا ہے وہ 70 کی دہائی کے آخر میں ہوا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آغاز میں ہی مجھے ایسے استاد و شعراء کا قرب نصیب ہوا جن کی وجہ سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا یا ان سے سیکھا، تربیت میں نے لی، اور انہی میں ایک سب سے زیادہ معتبر اور نمایاں نام جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے مرحوم مشیر جھنجھانوی صاحب کا۔ مشیر جھنجھانوی صاحب کے ساتھ کئی مشاعروں میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا، دہلی میں، دہلی سے باہر بھی، اور سب سے بڑی خوبی ان میں نے یہ دیکھی ہے کہ اس زمانے میں یعنی 1970 کی دہائی میں کیا آخر میں اور سن 1980 وغیرہ میں یہ وہ دور تھا مشاعروں کا کہ جس وقت لوگ ترنم سے کلام سننا زیادہ پسند کرتے تھے، حالانکہ شعر بھی سنتے تھے لیکن اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ ترنم کے شاعر کو فوقیت دی جاتی تھی۔ مگر یہ کمال میں نے مشیر جھنجھانوی صاحب میں دیکھا کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ تحت اللفظ میں پڑھا کرتے تھے، اس کے باوجود کوئی مشاعرہ ایسا نہیں میں نے دیکھا کہ جس میں کبھی وہ ناکام ہوئے ہوں یا پھر انہیں داد نہ ملی ہو۔ ان کا تحت اللفظ اتنا خوبصورت، ان کا انداز بیان اتنا دلکش ہوا کرتا تھا کہ سامعین محو ہو جاتے تھے انہیں سننے میں، اور پھر اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ ان کے اشعار کوئی شک ہی نہیں کہ اشعار بہت ہی بلند پائے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا میں شروع میں بھی ترنم سے پڑھتا تھا، لیکن میں نے یہی سوچ کر کہ اگر اچھا شعر ہوگا تو مشیر صاحب کی طرح وہ تحت میں بھی داد حاصل کر لے گا۔ میں تحت اللفظ میں پہلے پڑھنا شروع کر دیا۔ مشیر صاحب کے ساتھ آخری مرتبہ مجھے موقع ملا تھا سن 1900 غالباً بات ہے سن 1991 یا 92 کی، جب دلی پولیس کا مشاعرہ ہوا تھا جو ہر سال سیلم پور میں منعقد ہوا کرتا تھا دلی پولیس کی جانب سے۔ تو اس مشاعرے میں صدارت مشیر جھنجھانوی صاحب کی تھی اور اس مشاعرے میں میں شریک تھا۔ ان کی زیر صدارت میں نے کلام پڑھا اور بہت ہی معیاری اور بڑا اچھا مشاعرہ وہ ہوا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس مشاعرے کے کچھ ہی دن بعد خبر ملی کہ مشیر صاحب دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بے حد دکھ ہوا تھا اور بلا شبہ ادبی دنیا کا ایک بہت ہی زبردست نقصان تھا جس کو پر کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ بہرحال میں مشیر جھنجھانوی صاحب کے کچھ شعر مجھے بے حد پسند ہیں۔ ایک ان کی غزل تھی کہ جس کا مطلب ہے کہ دفن کر دیجئے آخر یہ تماشا کب تک، دفن کر دیجئے آخر یہ تماشا کب تک، ایک ہی لاش سے کھیلے گا زمانہ کب تک، اور معجزہ کوئی تو ہو درد کے ماروں کے لیے، معجزہ کوئی تو ہو درد کے ماروں کے لیے، آپ کہلائیں گے اس طرح مسیحا کب تک، اور قتل کرنے کے طریقے وہی، قاتل بھی وہی، اس تسلسل سے نہ گھبرائے گی دنیا کب تک۔ یہ غزل ان کی بڑی اچھی لگتی تھی اور بہت مشاعرے میں مقبول بھی غزل تھی۔ اس کے علاوہ سن 1977 میں جب آپ جانتے ہیں ایمرجنسی کا دور تھا اور مسز گاندھی یعنی کانگریس کی حکومت تبدیل ہو کر جنتا پارٹی کی حکومت آئی تھی، تو مشیر صاحب کانگریسی نظریات کے حامی تھے، تو انہوں نے غزل پڑھی تھی میرٹھ کے نوچندی کے مشاعرے میں، جس کا ایک شعر بے حد مقبول ہوا تھا۔ پہلے ایک شعر میں سناتا ہوں، اس کے بعد میں وہ شعر سناؤں گا جو بہت اس زمانے مقبول ہوا تھا کہ خشت بت خانہ سے تعمیر ہوا ہے کعبہ، خشت بت خانہ سے تعمیر ہوا ہے کعبہ، ایسے دیرینہ تعلق کو مٹاتے کیوں ہوں۔ اور اب وہ شعر جو زمانے میں مقبول ہوا تھا کہ تم نے خود راہ زنوں کو نئی راہیں بخشیں، تم نے خود راہ زنوں کو نئی راہیں بخشیں، اب لٹے ہو تو لٹو شور مچاتے کیوں ہوں۔ میرے ورثے میں دولت ہے نہ جاگیر کوئی، میرے ورثے میں دولت ہے نہ جاگیر کوئی، میرے اجداد زمانے میں چلن چھوڑ گئے،
मुशीर साहब के विरसे में उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, लेकिन शायरी का विरसा मोहतरमा डॉक्टर इफ़्फ़त ज़र्री के हिस्से में आया। आपके दोनों बेटे आज जब आपको याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। उनके कबूतर मेरे पास वो हरे मैंने पाल रखे हैं आज तक, 2 जोड़े मैं उनके दोस्त जो थे उनसे लेके आया, वो हरे भी मेरे पास हैं। उनके इंतकाल के बाद से फिर वो पुत्तन के पास चले गए कबूतर, उसके बाद से आज तक मेरे पास हैं और मैं उनको दानाबाजी करता हूँ और मुझे वो शौक हो गया। और वो कबूतर तो है रहे नहीं जो उनके थे, लेकिन वो कलर मैंने अभी वो वाला कलर जो वो पालते थे हरे छोटी सोच के, और वो मेरे पास हैं 2 जोड़े जो मैंने पाल रखे हैं और वो शौक है। मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब से लेकर आज तक मैंने मुशीर साहब से जो कुछ सीखने की कोशिश की शायद वो मैं नहीं सीख पाई, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था मगर उनके पास इतना वक्त नहीं था, या मेरी तालीमी मसरूफियात समझिए या दूसरी मसरूफियात समझिए कि मैं उनसे वो कुछ नहीं सीख पाई जो कुछ वो मुझे सिखा सकते थे। सालमियत और इत्तेहाद को कायम रखने के लिए मुशीर साहब का पैगाम आज हमारे लिए मशअले राह है। आग मस्जिद में लगेगी तो जलेगा मंदिर, आग मस्जिद में लगेगी तो जलेगा मंदिर, ये समझते हो तो फिर आग लगाते क्यों हो। एक ही खाक से इंसान हुए हैं पैदा, एक ही खाक से इंसान हुए हैं पैदा, एक ही खून है फिर खून बहाते क्यों हो। जैसा कि कहा जाता है फनकार खामोश हो जाता है लेकिन फन जिंदा रहता है, ये बात मुशीर साहब पर भी सादिक आती है। मुशीर साहब की शायरी और शख्सियत हमारे जहनों में हमेशा मौजूद रहेगी और इसी तरह शेर व शायरी के चाहने वाले मुशीर साहब को याद करते रहेंगे। मुशीर तरके ताल्लुक में ये कशिश तो रहे, मुशीर तरके ताल्लुक में ये कशिश तो रहे, कहीं जो जिक्र मेरा हो तो उनका नाम आए। ऐ मुशीर हम भी थे आबरू में खाना, आदमी को मजबूरी, आदमी को मजबूरी, आदमी को मजबूरी पारसा बनाती है, आदमी को मजबूरी पारसा बनाती है। मौसमे बहारां की हर अदा सताती है, फूल जख्म देते हैं, फूल जख्म देते हैं, चांदनी रुलाती है। मौसमे बहारां की